سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی مقدس، معطر، عالی شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کو گٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، جن کے کان میں اذان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ جن کے لیے سرکار سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت کہ جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، جن کے بابا جیسے کسی کے بابا نہیں، جن کے نانا جیسے کسی کے نانا نہیں، وہ امام، وہ جن کے مشہور القابات میں وہ صبت اکبر، صبت اول، وہ طیب، تقی، نقی، طاہر، سید، وزیر، امیر، امین، زاہد، کریم، کریم اہل بیت، سید الاسخیاء، سید الاتقیاء، امام الاولیاء، سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار امت، حضرت سیدنا الامام حضرت حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی اس مقدس، معطر، عالی، خوشبودار گفتگو میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے مہمان حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل۔ آپ صاحب الحمدللہ آج ہم سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حافظ صاحب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سرکار حضرت امام حسن کا نام و نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اپنے پیارے محبوب کے محبوب نواسے ان کا تذکرہ کرنے کا، ان کا ذکر خیر کرنے کا یہ کام لیا ہے، ہمیں یہ شرف بخشا ہے۔ یقیناً میں اللہ سے پر امید ہوں کہ یہ ہماری بخشش کا باعث بنے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نام و نسب کے متعلق سوال کیا، تو ان کا نام و نسب کائنات کا ایک عالی النسب خاندان سے ان کا تعلق دونوں اطراف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ننیال کی طرف سے بھی، ددیال کی طرف سے بھی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے، اور علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ادھر سے ان کے صاحبزادے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے بڑا احسان اور فضل کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ولادت ہوئی۔ حسن نام رکھا۔ حسن نام یہ عرب کے اندر پہلے نہیں رکھا جاتا تھا، عام طور پہ حسن ایک صفت تھی اور لوگ اس کو صفت کے طور پر ہی جانتے تھے۔ باقاعدہ اسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا امام حسن سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ ان کا نام رکھا، اور اس کے پیچھے بھی در حقیقت یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تجویز کیا۔ جب ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل وحی لے کے آئے اور کہا سماہو الحسن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حسن رکھیں۔ اور جبرائیل اپنی طرف سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے قاصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتے تھے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو قاصد کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے تھے، یہ اس تناظر میں بات نہیں کر رہا۔ ہاں جی،
تو یہ ابو محمد ان کی کنیت تھی، اور القاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار القابات سے نوازا. کچھ القابات سے صحابہ کرام نے نوازا. سبت اکبر، آپ نے کچھ القابات کا تذکرہ کیا بھی، سبت اکبر، سبت اول، طیب، قائم، طاہر، بہت سے القابات ہیں، لیکن جس لقب سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ سیدنا الحسن المجتبی، اس لقب سے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی گٹی جو ان کے جسم اطہر کے اندر پہلی خوراک گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، نبوت کا لعاب دہن. یہ اس سے بڑا اعزاز، اگر اعزازات کی بات کرتے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آنا سب سے بڑا اعزاز. بے شک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، یہ بھی ایک اعزاز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام تجویز کیا، یہ بھی ایک اعزاز. فاطمہ اور علی ان کے لخت جگر بنے، یہ بھی ایک اعزاز. حسین کے بھائی، یہ بھی ایک کیا شان ہے کہ امام حسین جن کو امام کہے، امام حسین جن کو امام کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق 7 دن کے بعد ان کے بال منڈوائے، پھر وہ بالوں کے وزن کی بقدر چاندی صدقہ کی. اچھا، اس دور میں سونے اور چاندی میں زیادہ تفاوت نہیں تھا. صحیح. اس دور میں 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر سمجھی جاتی تھی. صحیح. یہ تفاوت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا. پھر 2 مینڈے ذبح کیے، ان کی قربانی کی اور عقیقہ کیا. سنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. در حقیقت تو دونوں نواسوں سے ہی، لیکن اس وقت تذکرہ سیدنا حسن کا چل رہا ہے. تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بازوؤں میں، اپنے بازوؤں مبارک میں اٹھا کے نکلتے اور کبھی کندھوں مبارک پہ، دوشے مبارک پہ بٹھا کے باہر نکلتے. تو کبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہوتے. اور کبھی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو یہ ٹانگوں کے اندر گھس جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو یہ کندھوں پہ سوار ہو جاتے. تو یہ ان کا بچپن ہے. صحیح. نبوت کی آغوش میں انہوں نے 8 سال تک پرورش پائی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا محبت تھی. بے شک. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی محبت کا اظہار فرمایا کرتے اور ان کا ادب اور احترام اسی طرح کیا کرتے. ان کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا تو وہ بھی، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب کبار صحابہ کرام کا وظیفہ مقرر کیا تو ان کا بھی وظیفہ مقرر کیا. حالانکہ یہ کبار صحابہ میں نہیں ہے، ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی وجہ سے سیدنا امام حسن کا وظیفہ مقرر کیا. پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ دور ایسا تھا کہ جس وقت ان کا جو شباب کا دور تھا، جوانی کا دور تھا، تو اس دور کے اندر انہوں نے باقاعدہ پہلی مہم کا آغاز کیا سید بن العاص کے ماتحت. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرستان کی فوج کشی کی نا، تو اس وقت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سیدنا امام حسن نے پہلی جنگ میں شرکت کی مجاہدانہ طور پر. اس میں مطلب انہوں نے باقاعدہ جنگ کی. اور پھر جب خارجیوں کا فتنہ اس نے عروج پکڑا اور نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی اور ان کو پھر شہید کرنے کی منصوبہ بندی بنائی گئی، تو سیدنا امام حسن کو جب اس بات کا علم ہوا تو اپنے والد گرامی کو مشورہ دیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر اس اثناء میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ ہو گیا تو الزام آپ پہ آئے گا. تو اس وقت چونکہ جو خارجی تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت پہ بھی پوری نظر رکھے ہوئے تھے، تو سیدنا علی کو یہ موقع نہ مل سکا. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو، امام حسن کو
پہرے دار بنا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا اور کہا کہ آپ جاؤ اور جا کے عثمان کی حفاظت کرو. تو جب خارجیوں نے حملہ کیا اس وقت باقاعدہ یہ وہاں پہ موجود تھے اور کافی زیادہ انہوں نے پھر مزاحمت کی. وہ چونکہ بہت زیادہ تعداد میں تھے ان کو روکنے میں کامیاب تو نہ ہو سکے, لیکن اس مزاحمت کے اندر یہ شدید زخمی ہوئے اور اس قدر ان کے جسم پہ زخم تھے کہ ان کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا. اور جب یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ابا جان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہیں کر سکا, وہ شہید ہو گئے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ غصہ آیا اور جوش کے اندر انہوں نے زور سے تمانچہ ان کو مارا کہ میں نے تمہیں مامور کیا تھا ان کی حفاظت کے لیے اور تم ان کی حفاظت نہ کر سکیں. تو در حقیقت یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے معترضین نے اعتراض کرنے میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اللہ معاف کرے, انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں حضرت علی اور ان کی جو آل تھی یا ان کے جو وہ قرب و جوار کے ساتھی تھے ان کو بھی شامل کیا کہ یہ انہی کا منصوبہ تھا. لعاذ باللہ حقیقت یہ نہیں ہے, بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ رہے اور صرف ساتھ نہیں رہے بلکہ ہر موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اس کا دفاع کیا. تو تاریخ لکھنے والوں میں ہر طرح کے مورخین ہیں, بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اہل سنت والجماعت کا اور جمہور کا موقف یہی ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی جان کی حفاظت کی جا سکے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کی بات کر رہا ہوں, تاریخی حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو یہ جو جمہور اور اہل سنت کا موقف ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے, جن فیصلوں نے اس امت کو جوڑا اور بچایا, اس کا بدلہ ان سے آج تک جس صورت میں لیا جا رہا ہے. ان کے نام پہ اپنے مراکز نہیں بنائے جاتے, باقی سب کے نام پہ بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک مخصوص مکتب کی طرف سے دم بھی بھرا جاتا ہے. اور پھر جب انہوں نے اس امت کو اکٹھا کیا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی کہ وہ جو بھی حضرت امام کا جو فصاحت و بلاغت ہے ان فیصلوں میں, اس کا اس وقت بھی کچھ لوگ امام کے خلاف ہوئے اور آج تک خلاف ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی, اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہماری نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھر دیں کہ جتنے بھی خارجی فتنے یا مطلب جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور وہ فتنے ہماری نسلوں کے دلوں سے آل رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت نہ نکال سکیں. ہماری تو یہی دعا ہے. تو جب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو انصار اور مہاجرین نے خلافت سنبھالنے کے لیے کہا تو اس وقت سیدنا امام حسن کا کردار اس میں بڑا اہم تھا. ان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ خلافت نہ سنبھالیں بلکہ جو جتنے بھی مسلم ریاستیں ہیں, مسلم سلطنتیں ہیں, سب کی طرف سے انتظار کریں گے, سب کی طرف سے جب کوئی رائے آ جائے تو پھر آپ کوئی فیصلہ کریں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قربان جائے ان کی فصاحت پہ اور ان کی گہری نظر پہ, ان کی عمیق نظری پہ, تو وہ فرمانے لگے, کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت ہے یہ در حقیقت مہاجرین اور انصار کا حق ہے, اور اگر مہاجرین اور انصار یہ چاہتے ہیں تو میں اس خلافت کے منصب پہ بیٹھوں گا. تو پھر انہوں نے ہی اس منصب کو سنبھالا اور ان کے بعد پھر امام حسن جو تھے وہ پانچویں خلیفہ بنے. اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے, یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے خواہش مند تھے, تو جب دونوں طرف سے در حقیقت تو جو کیا کہتے ہیں ان کو منافقین تھے, انہوں نے دونوں طرف سے آگ بھڑکانے کی کوشش کی. ادھر سے حضرت امام حسن کو ابھارا اور ادھر سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کو ابھارا. تو جب امام حسن نے یہ محسوس کیا کہ خدا نخواستہ کوئی مسلمان آپس میں خون ریزی کریں گے, تو انہوں نے دستبردار ہوئے, اپنی خلافت کو چھوڑا. بشارت سرکار نے دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے,
یہ امت کے 2 عظیم گروہوں کی صلح کروائے بے شک. تو وہ یہ اس صلح کا سبب بنے اور انہوں نے خود خلافت چھوڑ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ باقاعدہ بیعت کی. صحیح. اچھا آپ صاحب، اب ایک ایسی شخصیت جس کی ولادت سرکار کے حرم میں ہوئی ہو، سرکار کی بیٹی کے حرم میں، اور جن کے والدین جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا والدین نہیں ہیں، جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، تو اس شخصیت کے فضل و کمال کا پوچھنا یہ تو بس وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے کہ وہ تو یقیناً فضل و کمال کا ایک ایسا اس میں اجتماعیت پائی جاتی ہوگی کہ جس کی کہیں دوسری جگہ مثال نہیں ملتی. ان کی سخاوت، کریم اہل بیت جو ہے وہ ٹائٹل عطا کیا گیا، پھر سردار امت ہیں، امت کو وہ خون ریزی سے بچایا. جس بھی پہلو کو دیکھیں امام اپنے وہ نور کو بکھیر رہے ہیں. تو آپ مجھے امام کے جو فضل و کمال ہے حصہ ڈالنے کی نیت سے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. عثمان بھائی، جیسا کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ صرف ہم نے تو حصہ ہی ڈالنا ہے، ورنہ ان کی فضل و کمال کی اگر ہم داستان بیان کرنے لگیں تو ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا تو خلفائے راشدین کے دور میں علم و افتاء کے منصب پر جو جماعت فائز تھی، یہ اس جماعت کا باقاعدہ رکن تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا علم اور میرا حلم یہ حسن کو عطا کیا گیا. شبیہ مصطفیٰ بھی تھے. پیشانی مبارک سے لے کے سینے مبارک تک کا جو حصہ تھا وہ سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. اور سینے مبارک سے لے کے نیچے پاؤں مبارک تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی وہ سیدنا امام حسین تھے. مورخین بھی لکھتے ہیں، محدثین نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے احادیث کی کتب میں کہ جب سیدنا امام حسن گفتگو کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، اور جب سیدنا امام حسین چلتے تھے تو ایسے لگ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. تو یہ اس وقت باقاعدہ علم و افتاء کی جو مجلس ہوتی تھی اس کے باقاعدہ رکن تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے فتاویٰ کی تعداد بہت کم ہے. صحیح علم کا پہاڑ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ کہہ دیں کہ میرا علم حسن کو عطا کیا گیا، تو اس کے علم کی مثال دینا میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. صحیح، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے، ہم اس کی مثال دینے سے قاصر ہیں. تو وہ بندہ بھی اس کے فتاویٰ جات کی تعداد کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انتہائی محتاط ہوتے تھے، انتہائی محتاط تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات انہوں نے تقریباً ان سے صرف 13 روایات مروی ہیں. تہذیب الکمال کے اندر لکھا ہے صرف 13 روایات مروی ہیں. روایت نقل کرنے کے معاملے میں اچھا پھر جو زیادہ تر روایات ہیں وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ سے ہی ان کی ہیں، 13 میں سے بھی. تو یہ ان کے فضل و کمال کی داستان میں خطابت جو تھی ان کو ورثے میں ملی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ حسن آپ منبر پہ بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمائیں. تو کہا کہ ابا جی آپ کی موجودگی میں آپ کی جرت نہیں ہے، یا شرم آتی ہے یا ہمت نہیں پیدا ہوتی. تو سیدنا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آڑ کے پیچھے چلے گئے اور کہا کہ اب خطبہ ارشاد فرمایا. تو اس وقت جب پھر سیدنا امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبہ ختم ہونے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سامنے آئے اور رشک کیا. لگا کیوں نہ کرے، بیٹا کس کا ہے. در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطابت کا وہ فن تھا وہ ان کے اندر منتقل ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد صرف خطابت نہیں، شاعر بھی تھے، اشعار کو بہت زیادہ سمجھتے تھے اور خود بھی اشعار کہتے تھے. شعر و شاعری میں بہت زیادہ شغف رکھتے تھے. اسی طرح شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. اچھا یہ جو مشابہت تھی یہ صرف ظاہری اور باطنی نہیں تھی، یہ ظاہری جو آزاد تھے اس کے اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ یہ باطن کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کامل نمونہ تھے. عبادت کو اگر دیکھیں تو سارا دن عبادت میں ہے، ساری رات عبادت میں ہے. اگر ان کے تقویٰ کو دیکھیں تو اس کی مثال
ملنے سے قاصر ہے. اگر آپ ان کے حلم اور صبر کو دیکھیں تو آپ زمانے میں اس کی مثال نہیں لا سکتے کہ عام طور پہ قصر شہنشاہی سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. قصر شہنشاہی سے، خلافت سے، منصب سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے منصب چھوڑے، قصر شہنشاہی چھوڑی، سارا کچھ چھوڑا. یہ ان کے صبر اور حلم کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے. تو صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے. فیاضی کی اگر بات کی جائے تو یہ ان کا خاندانی وصف تھا، کریم اہل بیت. کریم اہل بیت. آپ نے پہلے ہی مطلب اپنے انٹرو میں اس بات کی. اچھا، حد درجہ خوش اخلاق تھے، جس سے بھی ملتے بے انتہا خوشی کے ساتھ ملتے، اور لوگوں کے کام کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں اس قدر انہماک تھا کہ اکثر اپنے کام چھوڑ دیتے اور دوسروں کی مطلب حاجتیں پوری کرتے تھے. صبر و تحمل کوٹ کے بڑا ہوا تھا. ضبط کا پیکر تھے. ہاں، وہ تو تاریخ کے اور آج تک گواہ ہیں. تاریخ ایسا صبر. اور اس پہ کسی بھی معترض نے اعتراض نہیں کیا. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. ہاں، بڑے بڑی ان کی ذات پہ جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن صبر پہ سارے کہتے ہیں کہ صبر تو کمال کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب ترین نواسے تھے. بے شک. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، وہی بات آگی پہلے والی کہ جس کی شان افضل البشر بعد از انبیاء جو شخص ہے وہ بیان کرے، جس کی شان عمر فاروق جیسا شخص بیان کرے، جس کی شان سیدنا عثمان غنی جیسا آدمی بیان کرے، جن کے کہنے پہ حضرت بلال اذان دیں ورنہ وہ کہیں میں اذان نہیں دوں گا. تو صحابہ کرام کے تو کثرت سے وہ اتنا حضرت امام سے سارے لوگ پیار کرتے تھے، ان کے فضائل بیان کرتے تھے، ان کا ہم تو کبھی بھی فضائل. تو آپ اسی تسبیح سے کچھ موتی جو ہیں فضائل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں خود کہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. بھائی واہ واہ. حسن اور حسین جنت کے دو سردار ہیں. اور کیسے سردار؟ اچھا، ایک یونین کونسل میں، ایک ملک میں، ایک گھر میں دو سربراہ ہوں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یہاں پہ جھگڑے نہیں ہوں گے، میرے نبی نے کہہ دیا. اور اس کی سب سے بڑی اگر مثال آپ نے دیکھنی ہے تو آپ وہ جنگ صفین کا واقعہ دیکھ لیں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جنگ کو چھوڑ دیا، منصب کو چھوڑ دیا، خلافت کو چھوڑ دیا. تو یہ صبر نہیں تھا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا اپنے نواسوں کا اور ان کے صبر کا بھی پتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ. تو جب زبان اطہر سے نکل گیا تو وہ نکل گیا. کائنات وما فیہا میں ہر انسان جھوٹ بول سکتا ہے انبیاء کے علاوہ. جی، نبی کسی بھی نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں کبھی بھی نکل سکتا. اور یہ تو امام الانبیاء ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قرآن بنا دیتے تھے. ایسے بے شک ان ہوا الا وحی، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. ایسے سبحان اللہ. سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو قرآن بنا دیتے تھے. تو جب وہ کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور امام حسین سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. میں نے جیسے ایک دو مثالیں پہلے بھی بتائیں کہ کبھی کندھوں پہ سوار ہیں، کبھی گود میں اٹھایا ہوا ہے، کبھی نماز کے دوران رکوع میں گئے ہیں تو اس کے نیچے سے ٹانگوں کے نیچے سے گزر رہے ہیں، کبھی سجدے میں گئے ہیں تو اوپر آ کے بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر سجدے کو لمبا کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سرخ قمیضیں پہنی ہیں دونوں شہزادوں نے اور خرامہ چلتے آ رہے ہیں ٹہل کے. اور کب کا واقعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن اور حسین کو دیکھا تو ممبر سے اترے، خطبے کو درمیان میں چھوڑا، ممبر سے اترے، سیدنا امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا اور سامنے لا کے بٹھا دیا اور بٹھا کے ان کو پیار کیا. پیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ جا کے ممبر پہ بیٹھے اور کہا اللہ کی قسم اللہ نے سچ کہا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے. آج میری اولاد کی محبت نے
میرے خطبے کو مجھے درمیان میں ترک کرنے پہ مجبور کر دیا. اور وہ سنت بن گئی. کیا وہ سنت بن گئی کہ خطیب جو ہے وہ بیٹھے گا بھی اور پھر دوسرے خطبے کے لیے اٹھے گا بھی. اور اہل بیت سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار اس بات پہ احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو کس قدر محبوب ہے یہ. جی بے شک. اس سے بڑی مطلب میں عثمان بھیا آپ کو کیا مثال دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جب عبادت میں مشغول ہوتے تھے تو کسی چیز کا انہیں مطلب وہ کیا کہتے ہیں تصور بھی نہیں ہوتا تھا, بس فقط اللہ. بے شک. خطبہ بھی عبادت تھی. جی ایسے ہی. تو کس قدر محبت تھی, کس قدر محبت تھی. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے حسن اور حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی الیاذ باللہ عثمان بھائی اس کی بخشش کا کوئی سبب ہے نہیں. ایسے بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور امام حسین کو کندھوں پہ بٹھایا اور باہر نکلے تو کسی دیکھنے والے نے کہا واہ کیا ہی خوب سواری ہے, خوبصورت سواری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا سوار بھی کیا خوب. بھائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, سوار بھی کیا خوب ہے. بے شک بے شک. اچھا آپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جو وفات کا واقعہ ہے کہ آپ کی شہادت کہاں پہ ہوئی اور آپ کہاں پہ آرام تھا؟ عثمان بھائی تقریباً کوئی 49 یا 50 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. بعض روایات میں 47 سال آتا ہے, لیکن 50 ہجری کا کیوں چونکہ ان کی 3 ہجری کو ولادت ہوئی تو اس حساب سے تقریباً 47 ایئر ایج بنتی ہے. ربیع الاول کا مہینہ تھا اور مدینہ منورہ کے اندر ان کو زہر دیا گیا. تو سیدنا امام حسن کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں جس نے زہر دیا. تو فرمایا کہ آپ کیا کریں گے, کہا میں اسے قتل کروں گا. کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے. تو نہیں بتایا. یہ بھی ایک ان کی صبر کی وہ تھی. تو جب ان کا وصال ہو گیا انہوں نے نہیں بتایا, لیکن آج کے لوگوں نے خود ہی ایک جنریٹ کر لیا وہ فلاں تھا. تو وہ نا ان کی وفات کے بعد پھر سیدنا امام حسین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امام حسن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہونا چاہتے ہیں. تو سیدہ نے باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی, لیکن مروان بن حکم پھر اس میں رکاوٹ بنا اور سیدنا امام حسین نے نیت کر لی کہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا, اور مروان بھی اسی ارادے پہ تل گیا. تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سیدنا امام حسن کی وصیت کو یاد کریں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. تو پھر جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے پہلو میں دفن کیا گیا. سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. اور ثعلبہ بن ابی مالک سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے اندر اس قدر ہجوم تھا کہ اس وقت اگر کوئی سوئی جیسی باریک چیز بھی پھینکی جاتی نا تو مجھے یقین تھا کہ وہ زمین پہ نہ گرتی. اس قدر ان کے جنازے میں ہجوم تھا. بہت شکریہ آپ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.